أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے جو آیت ہے اس کی تفسیر ہو چکی تھی، تو یہ کہ اس آیت نمبر 11 سے انشاءاللہ ہم لوگوں کو شروع کرنا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یعنی نیک کام بھی کیے. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں. ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی. اور اس کا ہی دیکھیے ایک اور ترجمہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. یہی ہے بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی. اب یہاں پہ دیکھیے بیسکلی بات یہی ہے کہ بات اس سے پہلے ہو رہی تھی ان الذین کفروا، ان کی بات ہو رہی تھی، یعنی کہ جو کفار تھے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ہے نا. اور وہاں پہ ایک یہ بات ہوئی تھی، اور اس کا ایک رف ٹرانسلیشن جو ہے کہ بے شک جنہوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ستایا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے نا. اور وہاں پہ کیا تھا، ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا کے بعد کیا تھا، فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، ہے نا. تو وہاں پہ فا آ رہا تھا، فا سببیہ یہ کہلاتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے ایک خوشخبری، ایک تسلی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل بھی کیے اس کے ساتھ، تو ان کے لیے کیا ہے، باغات ہیں، ہے نا. اور یہ تو قرآن شریف میں کئی مرتبہ الگ الگ جگہ پہ سننے کو آتا ہے. کیا آتا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار یا جنات عدن. اس طرح سے الگ الگ طرح سے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے ایمان والوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بھی. اب دیکھیے بات وہی ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ تو فانی ہے، مطلب یہ کہ عارضی ٹیمپرری زندگی ہے نا. اور یہ کہ جانا تو ہے ہم سب لوگوں کو، کسی کو دیر سے، کسی کو پہلے، کب کس کا وقت آ جائے وہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، اور کسی نہ کسی طور سے تو جانا ہی ہے. کسی کا کوئی بہانہ بن جاتا ہے، کسی کا کوئی اور بہانہ، کبھی کوئی بیماری بن جاتی ہے. لیکن بہرحال بیماری ہو نہ ہو، جتنے بھی تندرست ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں، صحت والے ہوں، جو بھی ہے، جانا ہم سب لوگوں کو ہے، یہ تو ہم سبھی کو پتہ ہے نا. لیکن بات کیا ہے کہ ایمان اور استقامت اور مداومت والے جو لوگ ہیں نا، یعنی کہ جنہوں نے صبر کیا، اپنے ایمان کو تھامے رہے، تو ان کے لیے پھر سورہ عنکبوت کی بات پہلے بھی ہو چکی ہے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس پہ ثابت قدم رہے، ہے نا. یعنی کہ ایمان کے جو عملی جو بھی تقاضے ہیں وہ پورا کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مفہوم کے اعتبار سے کہ ہم لازماً ان سے ان کی تمام خطاؤں کو، یعنی کہ جو بھی گناہ ہیں، جو بھی برائیوں کو معاف کر دیں گے، ہے نا. اور انہیں لازماً ان کے جو بہترین اعمال ہیں ان کے حساب سے ان کو مرتبہ دیں گے، مقام دیں گے، بلند مقام عطا فرمائیں گے، ہے نا. بلند مقام معین کریں گے ان کے لیے، اور اللہ کا وعدہ پختہ ہے. یہ سورہ عنکبوت کی آیات
کہ جو ہے ان کا ایک مفہومی ہم نے وہ بتایا مفہوم. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً قرآن شریف میں خود وعدے کیے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو نیک عمل کیے، اور اس میں کیا ہے کہ جنہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، جنہوں نے صبر سے کام لیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوشخبریاں سنائی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہم لوگوں کو موقع بھی دیتے رہتے ہیں، جیسے کہ رمضان ہے نا، پھر شوال کے کچھ روزے، پھر یہ کہ اب ذوالحجہ آئے گا، پھر محرم آئے گا، اس طرح سے کچھ وہ ہیں. پھر یہ کہ کبھی اگر ویسے دیکھیں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ کوئی بھی نیکی ہوتی ہے تو اس کا اجر کتنا 10 گنا زیادہ. پھر سورہ بقرہ کی جو صدقے کی جو آیات ہیں اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک پیسہ یعنی جو بھی کرنسی ہے آپ کے یہاں کے حساب سے، تو اگر ایک بھی کسی نے خرچ کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 700 گنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کم و بیش یہ بات ہوئی. اس کے بعد جیسے کہ ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے حدیث شریف سے کہ جو نماز جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو مردوں کے لیے اگر یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو کیا ہے 25 گنا زیادہ ثواب ہے. اسی طرح مسواک کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اتنا گنا ثواب ہے. وہ ساری چیزیں ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر میں اور ہم لوگوں کو طریقے بتا دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے جو بھی ثواب ہے، جو بھی ہم لوگوں کی نیکی ہے، وہ کئی گنا زیادہ بڑھ سکتی ہے نا. لیکن ایک بات جو ہم لوگوں کے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی نیکیاں ہو جائیں، جتنے بھی نیک عمل ہو جائیں، وہ جتنا گناہ زیادہ بڑھ جائیں، لیکن جو ہمارے جو بھی نیک اعمال ہیں، جو ہماری نیکیاں ہیں، وہ کبھی بھی کافی نہیں ہو سکتی ہیں ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی جنت میں داخل کرنے کے لیے. اور اس پہ تو ایک حدیث شریف بھی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کچھ اس طرح کی کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں. تو پھر اس پہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا آپ بھی نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں دیا تھا کہ ہاں میں بھی نہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی فرمایا تھا کہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، ہے نا. تو بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی نیکیاں ہو جائیں ہم سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن وہ نیکیاں کبھی بھی پوری نہیں پڑ سکتی ہیں، پوری نہیں ہو سکتی ہیں ہمارے جنت میں دخول کے لیے، یعنی وہ سبب نہیں ہو سکتی ہیں. اور اسی وجہ سے جو ہم نے بات کی تھی نا کہ اس سے پہلے والی جو آیت تھی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، تو وہاں پہ فا تھا، لیکن یہ جو آیت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے فا نہیں ڈالا ہے نا. فا یہاں سے حذف ہے، فا ہے ہی نہیں یہاں پہ، کیونکہ جتنے بھی لوگ ایمان لے آئیں اور جتنی بھی نیکیاں کر لیں لیکن وہ سبب نہیں ہو سکتی ہیں ان کے جنت میں دخول کا الا ماشاء اللہ، یعنی کہ سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری. ٹھیک ہے، یہاں پہ فا نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے بس کہ ان کے لیے ہے، کیا ہے جنات تجری. اب جنات کی بات ہو جائے، ٹھیک. اور جنات کیا ہے؟ جنات جو ہے وہ پلورل ہے، یعنی کہ جمع ہے جنت کی. ٹھیک، اب وہ کیا ہوتا ہے جنت جو ہے یا جنہ کہہ لیں اس کو، وہ کیا ہے؟ وہ ہوتے ہیں جیسے کوئی باغ، اور ایک نارمل سا باغ نہیں، بہت ہرا بھرا خوبصورت گھنا باغ. اور جنہ اس سے پہلے بھی کئی بار بات ہو چکی ہے کہ کس کو کہا جاتا ہے، اسی سے ہی جنات آتا ہے. کیونکہ ان کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو جنت جو باغ ہے یہ اس طرح کا باغ ہے کہ اتنا گھنا اور اتنا جس کو کہتے ہیں نا لش گرین باغ ہے کہ اس میں آپ کو زمین نہیں نظر آئے گی کہیں پہ بھی. اور جنت کی ایک اور جو خصوصیت ہے، خاصیت ہے، وہ کیا ہے کہ یہ ایک تو پوری طرح سے کورڈ ہے اور بے انتہا خوبصورت ہے نا. یعنی کہ کبھی کبھی تو خود سوچ کے لگتا ہے کہ اچھا اتنا گھنا اور وہ تو گھبراہٹ سی لگتی ہے ہوتی ہے، لیکن جنت وہ باغ ہے جو بے انتہا خوبصورت ہوگا اور گھنا ہوگا، ہے نا. اب کیا ہے جنات جو ہے یہ پلورل ہو گیا، یعنی کہ جمع ہے جنت کی. ٹھیک، تو یہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل بھی کیے ہیں تو ان کے لیے صرف ایک باغ نہیں بلکہ باغات ہوں گے.
ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک چیز تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے اور یہ صرف سمجھانے کی ہی نیت سے، اور وہ کیا ہے کہ عموماً جو بھی کام کرتے ہیں یا جتنی بھی محنت مشقت ہوتی ہے اپنی رزق کے لیے، روزی کے لیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بھی ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، تو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈریم سب کا ہوتا ہے، مطلب خواب سب کا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک تو بیسک جو نیسیسٹیز ہیں کھانا پینا، اور اس کے بعد ایک جو ہوتا ہے نا ایک اچھا گھر. اب اچھے گھر کے لیے دیکھیے خود بھی تصور میں بھی کبھی اگر سوچیں تو کیا ہوتا ہے کہ گھر ہو اور اس میں کیا ہو، آگے پیچھے اچھا سا باغ ہو، اور اس میں بھی اگر خود بھی تصور کے اعتبار سے بھی یا اگر حقیقتاً کہیں اس طرح کا دکھ جائے کہ خوبصورت گھر اور اس میں آگے پیچھے خوبصورت باغ. اب اس میں یہ ہے کہ جس میں رنگ برنگے پھول بھی لگے ہیں اور بہت خوبصورت ہے وہ، کہ دیکھ کے ہی اگر تصور میں بھی دیکھیں اور اگر حقیقتاً دکھ جائے تو خیر اس سے اچھی کیا بات ہے. تو یہ کہ جس میں بہترین پھول پودے لگے ہوئے ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ سب کچھ ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ واقعی دیکھ کے لگتا ہے کہ کتنی اچھی چیز ہے نا. مطلب یہ کہ دیکھ کے واقعی ایک حسرت سی ہوتی ہے، ایک دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا کریں، ہے نا. اب یہ کہ دیکھیں اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے وہ مل سکتا ہے نہیں مل سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں. بہرحال اس دنیا میں جس کو جو بھی ملے، لیکن آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ پھر ان کے لیے کیا ہوں گے، جنات ہوں گے، یعنی کہ ویسا صرف ایک باغ نہیں بلکہ بہت سارے باغات ہوں گے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ باغات ہوں گے. ٹھیک. اب جب یہ کہ ان باغات کی بات آ ہی گئی ہے تو اس میں دیکھیے ایک کیونکہ یہ بات نکلی ہے تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بہت ینگ ہوتے ہیں تو ایک وہ بھی بات آتی ہے نا کہ نہیں بھائی وہ گھر ور اور وہ مینٹیننس بھی بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے ویسے تو اپارٹمنٹس آ بیٹر. لیکن یہ کہ وہ بھی ایک سٹیج کے بعد آنے کے بعد پھر وہ اپارٹمنٹ سے نکل کے ایک وہ ہوتا ہے کہ اپنا ایک گھر ہو جس میں فرنٹ یارڈ ہو، بیک یارڈ ہو، خوبصورت ہو، اور جو بھی ہے مینٹیننس فری بھی ہو اور بہت خوبصورت بھی ہو. اور یہ کہ اگر جو چھوٹے گھروں میں بھی رہتے ہیں لوگ، اس میں بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر وہ ایک کیا بولتے ہیں، وہ ایک صفت ڈالی ہے کہ اس میں بھی گملوں میں چاہے پیڑ لگائیں، پھول لگائیں، وہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں. یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک صفت دی ہے جو کہ ہم لوگ محبت کرتے ہیں ان سب چیزوں سے، اور اچھی لگتی ہیں یہ سب چیزیں، ہے نا، خوشنما سی لگتی ہیں. تو بہرحال ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جنات ہوں گے. اب اس میں ایک اور کیا چیز ہے کہ من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے، یعنی جن کے الگ الگ ترجمے میں الگ الگ وہ آتا ہے کہ جن کے نیچے سے یا جن کے تلے سے نہریں بہتی ہیں. اب یہاں پہ بھی بات یہ ہے کہ صرف ایک نہر کی بات نہیں، اور نہریں بہتی ہیں. اور ویسے اگر دیکھیں تو پراپرٹیز میں جو ون آف دا موسٹ ایکسپینسو پراپرٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو بہت مہنگی اور بڑی پوش مانی جاتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں، جو واٹر فرنٹ سائٹس ہوتے ہیں، ہے نا. جو واٹر فرنٹ سائٹس ہوتی ہیں تو وہ ہوتے ہیں جو بہت پاش ایریاز بھی ہوتے ہیں اور بہت ایکسپینسو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ، ہے نا. یعنی کہ آپ کو گھر سے پانی نظر آئے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہم لوگوں کے اندر وہ جو ایک صفت ڈالی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہی پھر ہم کو بتایا ہے اور اسی کی خوشخبری بھی سنائی ہے، تاکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سے آسان ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے وہ چیزیں ویژولائز کرنا، ہے نا. کہ بات وہی ہے کہ جو چیز نہ کبھی دیکھی، نہ کبھی سنی، نہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ہے، تو جب ہم نے کبھی وہ ایکسپیرینس ہی نہیں کیا ہے، کبھی اس کی چاہت ہی نہیں رہی ہے، تو پھر ٹھیک ہے کوئی کتنا بھی بتاتا رہے اس کے بارے میں، تو کوئی خاص اس میں انٹرسٹ آتا نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے بات کرتے ہیں نا تو اس طرح سے کہ ہم اس سے ریلیٹ کر پائیں، ہے نا. اور جنات اور انہار، تو بہرحال وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی ہے ہمیں ان چیزوں کی، تاکہ ہم ان چیزوں سے ریلیٹ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہمارے لیے کیا کیا رکھا ہے. ٹھیک ہے. ذالک الفوز الکبیر. ٹھیک. اب کیا ہے، یہ جو ہے یہ ہے بڑی کامیابی. ٹھیک ہے، یہ ہے بڑی کامیابی. اب جب بات آتی ہے فوز، ٹھیک ہے، فوز ہوتی ہے کامیابی. ٹھیک. اب قرآن شریف میں فوز کے ساتھ الگ الگ الفاظ آئے ہیں. کہیں پہ آیا ہے فوز العظیم، کہیں پہ آیا ہے فوز المبین، اور کہیں پہ آیا ہے فوز الکبیر، جیسے یہاں پہ، ہے نا. تو اب یہ کیا ہے، عظیم
فوز العظیم جو ہے یعنی کہ سب سے بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی، ٹھیک ہے. فوز المبین جو ہے یعنی کہ صاف واضح کامیابی، ٹھیک. اور فوز الکبیر یعنی بڑی. ایک دیکھیے کبیر جب وہی ہے کہ ٹرانسلیٹ جب کرتے ہیں، جب ترجمہ کرتے ہیں نا، تو جو ترجمے کے جو الفاظ ہیں وہ مورلیس وہی آ جاتے ہیں کہ عظیم کا بھی ہم نے بتایا بڑا، اور کبیر کا بھی، لیکن کبیر جیسے بڑا، بہت بڑا، اور عظیم جیسے ہم ٹرانسلیشن میں بھی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، عظیم یعنی کبیر سے بھی جو بڑی چیز، یعنی بہت بڑی بڑی عظیم و شان چیز، تو اس کے لیے آتا ہے عظیم. تو یہ جو کامیابی ہے نا، اس کی سمجھ لیجیے الگ الگ لیولز ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سب سے بڑا جو لیول ہے وہ کیا ہے؟ فوز العظیم. پھر سیکنڈ لیول ہے فوز الکبیر، اور تھرڈ جو ہے فوز المبین. یہ قرآن شریف کی آیات کے اعتبار سے ہم بتا رہے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کہیں پہ کوئی چیز ذکر کی ہے، کہیں پہ کچھ اور ذکر کی ہے، تو اس میں الگ الگ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اب یہاں پہ تو ایک مفہوم جو ہے وہ ہو گیا، ختم ہو گئی بات، ٹھیک ہے. اب جو آیات شروع ہوں گی، یعنی کہ آیت نمبر 12 سے جو آگے کی 11 اور آیتیں، یعنی آیت نمبر 12 سے اور تقریباً 22 تک. آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 22 تک، یعنی کہ یہ جو آخر کی 11 آیات ہیں نا، ان میں جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں کہ عجیب طرح کا ایک ردم ہے، ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ ایک سیکونس ہے، اور جب اس کو ویسے پڑھیں نا تو ایک جلال سا سنائی دیتا ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا پر جلال مقام ہے یہ قرآن شریف کا. اور یہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اگر یاد ہو تو شروع میں کس کی بات ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جس طرح سے ستایا جا رہا تھا، جس طرح سے انہیں پریشان کیا جا رہا تھا، انہیں ٹارچر کیا جا رہا تھا، اور انہیں جلایا جا رہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک وہ مقام ہے جو قرآن شریف کا جس کو کہتے ہیں نا پرجلال مقام ہے. اور یہ کہ اس میں جو ردم ہے وہ بھی، اور تجوید کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ سب میں اینڈ میں ایک قلقلہ آیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدی و یعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اور آخر کی جو آیت ہے نا وہاں پہ آ کے وہ قلقلہ ختم ہو گیا. یعنی آخر کی جو آیت ہے وہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ تجوید کے اعتبار سے، یعنی صرف اگر تلاوت کریں تو اس کے اعتبار سے بھی جو آخر کی آیت ہے اس نے خود بتا دیا کہ اب اس کے آگے اب اور کچھ نہیں ہے. اور اس سے پہلے کی جو 10 آیتیں ہیں ان سب میں آخر میں کیا ہے؟ قلقلہ آیا ہے. اور قلقلہ کیا کہتے ہیں؟ جب وہ ایک ایکو ہوتا ہے ساؤنڈ کا، ہے نا، یعنی کہ آواز پلٹ کے آتی ہے. اور جب قلقلہ جب ویسے بھی پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ابھی بات وہاں پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ چیز مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ چل رہی ہے. تو یہ کہ تلاوت کے اعتبار سے بھی جس کو معنی نہ پتہ ہوں اور کچھ نہ ہو، لیکن اگر صرف تلاوت ہی اس کی سنیں تو ہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک سیکوینس چلا آ رہا ہے، اور وہ سیکوینس جو ہے وہ آخر آیت پہ یعنی کہ فی لوح محفوظ پہ آ کے وہ سیکوینس ختم ہو گیا ہے، یعنی اس کا اختتام ہو گیا ہے. تو بہرحال یہاں سے اب شروع کرتے ہیں. ان بطش ربک لشدید. اب یہاں پہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اچھا ہاں، یہاں پہ ایک چیز جو شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ ایک چیز ہوتی ہے مطلب عربک لٹریچر میں ہی اس کو کہتے ہیں التفات، ٹھیک ہے. التفات کچھ اس طرح سے وہ ہوتا ہے کہ جب سڈنلی ہم جس کو کہتے ہیں نا جو کانٹیکسٹ ہے وہ چینج کر دیتے ہیں، جو بھی ہماری جو اسپیچ ہے اس کا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم کچھ بول رہے ہیں اور بولتے بولتے ایک دم سے کوئی اور بات شروع کر دی یا کسی اور سے مخاطب ہونے لگے، اس کو التفات کہا جاتا ہے. اب یہ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ کوئی ٹیچر ہے فار انسٹنس، ٹھیک ہے، کوئی ٹیچر ہے تو وہ 3 گروپ آف اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں الگ الگ، اور یہ کہ ایک کوئی ہے جو ان کا اسسٹنٹ ٹیچر بھی بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح سے کہ ایک بار ٹیچر جو ہے وہ کسی ایک گروپ آف اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے سے بات کی، اور پھر تیسرے سے بات کی، اور پھر جو اپنا اسسٹنٹ ٹیچر ہیں ان سے بات ہوئی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ الگ الگ وقت میں
جو آڈینس چینج ہو رہے ہیں اس کو التفات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن شریف میں یہ التفات کئی بار ظاہر ہوا ہے، اس سے پہلے بھی جو صورتیں ہم لوگ کر چکے ہیں اس میں بھی التفات آیا ہے۔ اب وہ کس طرح سے، اس لیے کہ جب قرآن شریف نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں پہ، اور یہ آپ سب لوگ انشاءاللہ بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کبھی تو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں، اور کبھی جو ہیں کفار کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں، اور کبھی جو ایمان والے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ التفات اسی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل بات ویسے اگر دیکھیں تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معلم ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہیں جو کہ ٹیچر ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ آڈینس یعنی اسٹوڈنٹس۔ تو اب اس میں اور ہم لوگوں میں مطلب یہ کہ جو ایمان والے ہیں وہ، اور ایمان والوں میں بھی کچھ کمزور ایمان والے ہیں اور کچھ بڑے مضبوط ایمان والے، پختہ ایمان والے لوگ ہیں، ہم سب لوگ اس میں آ گئے۔ پھر جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ بھی یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے جو آڈینس ہیں اس میں موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی مخاطب کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً قرآن شریف میں، ہے نا۔ تو یہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ التفات آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک کی جو آیات ہوئی تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے جو ایمان والے ہیں ان سے، ٹھیک۔ ایمان والے وہ ایمان والے جن کے اوپر وہ تشدد کیا جا رہا تھا، جن کو ستایا جا رہا تھا، جن کو پریشان کیا جا رہا تھا، جن کو ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ابھی تک کی جو آیات گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا تھا، اور ایک طرح سے ان کے لیے تسلی تھی، اور وہ کیا تھی کہ مطلب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بس یہی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے ایمان پہ جمے رہو، ڈٹے رہو، اس لیے کہ پھر کیا ہے، جنت جو ہے وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ، اور اگر یاد ہو تو اس جو خندق جس میں کہ ایمان والوں کو جلایا گیا تھا، تو یہ کہ اصل جو سامنے جو چیز نظر آ رہی تھی وہ آگ تھی، وہ یعنی کہ وہ آگ کے گڑھے تھے جس میں ان کو کودنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ بظاہر تو یہ جو بھی دکھ رہا ہے یہ آگ ہے، اور یہ آگ کے گڑھے ہیں، اور آگ کی خندقیں ہیں، لیکن اصل میں کیا ہے، یہ اصل میں یہ جنات ہیں۔ تو تمہیں جو سامنے بظاہر جو چیز نظر آ رہی ہے نا، وہ نہیں دیکھو، بلکہ وہ چیز دیکھو جو کہ فی الوقت تمہاری نظر کے سامنے نہیں ہے نا۔ تو ابھی تک کے جو مخاطب تھے وہ کون تھے؟ وہ تھے ایمان والے، اہل ایمان تھے، ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتائیں، جنات تجری من تحتها الانہار، اور اس کے بعد کیا بتا دیا کہ یہی ہے الٹیمیٹ کامیابی، ٹھیک ہے، فوز الکبیر، ٹھیک، سب سے بڑی کامیابی۔ اب یہاں سے جو آیات آ رہی ہیں، جیسے بات ہوئی تھی نا کہ ان کی ایک ردم، ایک سیکونس ہے، اور وہ ساری ہے، اور اس جگہ پہ یعنی اس آیت میں کیا ہے، یہاں پہ مخاطب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اب یہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ کیا بات ہے، یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دیکھیے ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ اس امت کے سمجھ لیجئے کہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ جتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی ہے وہ حدیث شریف سے اور الگ الگ جگہوں سے، سیرت سے ہم لوگوں کو پتہ چلتی ہے نا۔ تو جو امت کا جو غم ہے نا، امت کی جو تکلیف ہے، جو فکر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف محسوس ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فکر مند ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے اپنی امت کے لیے، اور اس وقت ظاہر سی بات ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جن کو اس طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے بہت فکر مند تھے اور بہت تکلیف میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا بتایا؟ یہ بتایا کیا؟ ان بطش ربک لشدید۔ اب کیا ہے بطشہ، ٹھیک ہے، بطشہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بطشہ کہا جاتا ہے زبردست پکڑ کو، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز پکڑ لی، تھام لی، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے زبردست پکڑ۔ اب کیا ہے کہ بطشہ بیسیکلی اس خاص پکڑ کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے سے کسی کمزور جو ہے اس کو پکڑیں اور
اس طرح سے زور سے پکڑے کہ وہ جتنی بھی کوشش کر لے وہ چھڑا نہیں پائے بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ اور صرف یہ پکڑ نہیں ہے، یہ وہ پکڑ ہے کہ جس میں جس کو کہتے ہیں نا وہ پکڑ اور زیادہ مضبوط ہوتی جاتی ہے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ صرف ایک بار پکڑ کے نہیں، اس کو اتنی زور سے پکڑا کہ پکڑ کے اس کو دبا دیا، تو بطشہ اس پکڑ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ٹھیک ہے، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اہل ایمان ہیں ان سے خطاب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نازل ہوا تھا، اور یہ کہ ظاہر سی بات ہے جو اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جہاں موجود تھے ان سے خطاب ہے۔ تو جیسے پہلے بھی بات ہوئی نا، کون جن کو کہ اس وقت پریشان کیا جا رہا تھا، اس میں ٹاپ پہ جو آتے ہیں وہ کون آتے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کو تو شہید کیا گیا تھا، ہے نا۔ اور پہلی جس کو کہتے ہیں شہید اسلام کی، تو وہ کون ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ خطاب جو ہے یہ خباب رضی اللہ عنہ، ہے نا، ابو فقیہ رضی اللہ عنہ، آل یاسر اور عمار رضی اللہ عنہ، یہ ان سے خطاب ہے جن کو کتنا پریشان کیا گیا، یہاں تک کہ شہید کیا گیا، اور بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر جو بھی تشدد ہوا تھا وہ تو ہم لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر جو اہل ایمان ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو آپ کے رب کی جو پکڑ ہے نا وہ بہت سخت، بہت شدید ہے، یعنی کہ ایک وقت ہے، ٹھیک ہے، ابھی امتحان ہے، اہل ایمان کا امتحان ہے، ان کے اوپر یہ آزمائش آئی ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ امتحان کیا لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ لو ہمارے ان بندوں کو، کہ ان میں کہیں سے کوئی بھی کمزوری نہیں ہے، ان کے ایمان اتنے پختہ ہیں، اتنے جس کو کہتے ہیں نا کہ مضبوط ہیں کہ ان کے جو عزم، ان کے ارادے میں کہیں سے کوئی لغزش نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، ان کو تم کچھ بھی کر دو یہ اپنے ارادے سے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر ویسے دیکھیں تو 10 سال مکہ میں رہے نا، اور 10 سال اللہ تعالیٰ نے کوئی پروٹیکشن نہیں دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی کبھی جو ابو جہل نے ایک بار تھا نا کہ اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا اس طرح گھونٹنے کی کوشش کی تھی کہ جیسے آنکھیں باہر آ گئی تھی، ہے نا، مطلب گویا کہ آنکھیں باہر آ گئی تھی، اور اسی طرح سے کبھی یہ کہ مارا ہے، کبھی ویسے پریشان کیے، کبھی راستوں میں کانٹے بجھائے ہیں، کبھی الگ الگ طرح سے، تو بہرحال پریشان کیا ہے۔ تو 10 سال تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، 10 سال تک ستائے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال مسلسل، ہے نا۔ اور اس میں یہ کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کھڑا ہو جاتا تھا تو اس کو اور زیادہ اذیت دی جاتی تھی، اور زیادہ پریشان کیا جاتا تھا۔ تو بات وہی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تو کتنے جو ہیں وہ اسی ٹارچر میں تو ختم ہو گئے، یعنی کہ یہ کہ وہ حیات تو نہیں ہے وہ، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں ان کفار کے لیے کہ فائنلی جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی نا تو پھر کیا ہوگا کہ جب ان کو جو سزا ملے گی تو کیا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ تکلیف کی وجہ سے وہ جیسے کہ زندہ نہیں رہ پائیں گے لیکن ان کو موت بھی نہیں آئے گی۔ تو جن کے اوپر بھی وہ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ ہیں، تو ان کو تو موت آ گئی، وہ تو بہرحال وہ ایک تو ختم ہو گیا نا، وہ جو اذیت اور آزمائش کا ایک جو پریشانی تھی وہ اس سے تو نجات پا گئے نا وہ لوگ، لیکن جنہوں نے یہ پریشانی ان کے اوپر ڈالی تھی، یعنی جو کفار اور جو مشرک تھے جنہوں نے توبہ بھی نہیں کی، تو پھر ان کا کیا ہے؟ ان کے لیے تو پھر وہ پکڑ ہے آپ کے رب کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے الگ اور دوسری جگہ پہ قرآن شریف میں کیا فرمایا ہے کہ یہ وہ عذاب ہوگا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، ہے نا، کہ پھر یہ جو عذاب ہوگا ان کے اوپر تو اس میں تو ان کو موت بھی نہیں آئے گی، یعنی کہ وہ تو پھر دائمی ہمیشہ رہنے والا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہر طرح سے۔
تو بطشا کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان بطشا ربی کا. اب رب جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان بطش اللہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کی جو پکڑ ہے وہ سخت ہے، بات اس کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان بطش ربی کا. تو یہاں پہ ایک جس کو کہتے ہیں نا تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک جب اپنا ریلیشن آپ کسی سے اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں تو کیا ایک کلوزنس، ایک قرب محسوس ہوتا ہے خود بھی، ہے نا. اور ایک جو ہوتی ہے بات اس سے کہ اس سے تقویت ملتی ہے نا. کہ جب جیسے ہم کہیں پہ ہیں، کہیں پہ پھنسے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو اس میں اگر کہیں سے اماں ابا آ جائیں اور وہ ہو کہ نہیں بیٹا ابا ہیں، آپ کے ابا ساتھ میں ہیں یا آپ کی امی ہیں نا، تو اس سے ایک عجیب تقویت ملتی ہے، ایک عجیب سی تسلی، ایک سکون حاصل ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ تو خیر بہت چھوٹی سی مثال ہے اور یہ سمجھانے کے ہی اعتبار سے ہے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ بات اس سے سمجھ میں آ جائے گی، واضح ہو جائے گی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. ان بطش اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے شک آپ کے رب بھی، ان بطش ربی کا لشدید. ٹھیک ہے، یعنی کہ رب، اور رب اگر یاد ہو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں بہت لمبی بات ہوئی ہے رب کے جو لفظ رب ہے اس کے سلسلے میں. اور اگر جس کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک کوئک ریویو کرنا ہے تو وہ دوبارہ سے سن لیجئے گا سورہ فاتحہ کی، اس میں رب. تو رب کون ہے؟ رب جو ہے وہ منعم ہے، رب جو ہے وہ مالک بھی ہے، اور رب جو ہے وہ رزاق بھی ہے، وہ پالنے والا بھی ہے، وہ انعامات دینے والا بھی ہے، وہ ہر طرح سے جس کو کہتے ہیں نا حفاظت میں رکھنے والا ہے. تو رب جو ہے یہ ان سارے ترجمے جو ہے نا ان سب کو ایک لفظ میں اگر بیان کرنا ہے تو وہ کس سے ہوگا؟ رب سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ رب لے کے آئے ہیں اپنے ناموں میں سے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک بات جو ہے وہ کیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کریں گے. ٹھیک ہے، کہ اس وقت اگر ویسے دیکھیں تو یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں یعنی سورہ بروج کا جو نزول ہم لوگوں نے پڑھا تھا، شان نزول، تو اس میں کیا تھا؟ یہ اس وقت آئی تھی نا شروع کے جو تقریباً 5 سال 5 نبوی، یعنی کہ نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے تو اس کے بعد تقریباً 5 سال بعد، یعنی کہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ہجرت میں ابھی کافی سال باقی ہیں. تو یہ بیچ والا وہ زمانہ ہے جس میں کہ بہت زیادہ اذیت دی گئی تھی مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ کہ اس وقت تو بظاہر ایسا لگتا تھا نا کہ جو مشرکین ہیں، جو کفار مکہ ہیں، وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے بھی ظلم و زیادتی کر رہے تھے نا مسلمانوں پہ، اور مسلمان اس وقت بہت کم تھے، جو تھے وہ بہت غریب غربا تھے. اور یہ کہ اگر کچھ جو بھی غریب نہیں بھی تھے تب بھی ان کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول، کوئی پاور تو اب بچا بھی نہیں تھا ایمان لانے کے بعد، ہے نا. تو یہ کہ بظاہر جو ایک لگ رہا تھا کہ جو طاقت ہے، مطلب جو پاور ہے اس وقت وہ ان کے پاس ہے، یعنی جو مشرکین اور کفار ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے کیا بتایا کہ بطش ربی کا لشدید، یعنی کہ جو آپ کے رب کی پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے. یعنی اس سے خود کیا پتہ چلتا ہے کہ جو الٹیمیٹ جو پاور ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی پاس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہ ابھی جو بھی وقت ہو، ابھی بظاہر جو بھی لگ رہا ہو، لیکن جب آپ کے رب کی پکڑ آئے گی نا تو وہ کیا ہے؟ شدید. اب شدہ جو ہے، شدہ کیا ہوتا ہے؟ شدہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی گرہ باندھتے ہیں اور ایک نہیں خوب سارے گرہ باندھیں اور اس کو کھینچ کے بہت ٹائٹ کر دیں نا، اس کو شدہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان بطش ربی کا لشدید. تو یہ ہے، یہ شدید جو ہے نا یہ پھر اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بطشہ اپنے آپ میں ابھی جو ہم لوگ نے معنی کیے ہیں پکڑ کے، تو یہ معمولی سی پکڑ نہیں ہے، یہ وہ پکڑ ہے جو بہت زبردست ہو اور اس طرح سے کہ جس کو پکڑا جائے وہ کسی بھی طرح سے اس سے چھوٹ نہ پائے. اور اس کے بعد لشدید کہہ کے وہ اس میں اور مزید تاکید ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اور تاکید بتائی ہے کہ یہ ایسی ویسی نہیں ہے، یہ بہت سخت ہے، اور اس سے پھر یہ وہ پکڑ ہوگی کہ اس سے کوئی بچ کے نہیں جا سکے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تو بظاہر ان لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا نا کہ بس ہم جو بھی چاہیں وہ کر لیں، اور یہ جو غریب غربا ہیں، یہ جو اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے اوپر جتنا بھی ظلم و زیادتی کر لیں، اور کوئی نہ ہمیں پوچھنے والا ہے، نہ کوئی پکڑنے والا ہے، نہ کوئی سزا دینے والا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرما رہے ہیں؟
इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, वही पहली बार पैदा करता है और वो और दोबारा भी ज़िंदा करेगा। इन्नहु हुआ, अब यहाँ पे देखिए ताकीद के लिए, एक तो इन्ना ताकीद के लाजमन मतलब ज़रूर ब ज़रूर, हु है, फिर हुआ युबदिउ व युईद, कि बेशक वो वही है ना, जिसने पहली बार जो पहली बार पैदा करता है और दोबारा भी ज़िंदा करेगा। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बासी बादल मौत, जो हम लोगों का ईमान के जो कुछ अज्जा है ना, क्या है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि कुल्लु मिनल्लाहि तआला, और आखिर में क्या है, व बासी बादल मौत, और क्या कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पे हम ईमान रखते हैं ना। तो यहाँ पे अल्लाह ताला उसी की बात ज़िक्र कर रहे हैं कि यकीनन वही तो है जो पहले पैदा करता है फिर दोबारा पैदा करता है। ठीक है, तो ये बासी बादल मौत की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ही है जो इस मौत के बाद, यानी जो दुनियावी जो मौत है उसके बाद दोबारा पैदा करेंगे। ठीक है, इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, उसके बाद क्या हुआ, वहुवल गफूरुल वदूद। अब यहाँ पे क्या आया, और वही बहुत बख्शने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे दो लफ्ज़ आए हैं। ठीक है, और वो क्या है, एक आया है गफूर और एक आया है वदूद। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज़ होती है ज़ात बारी ताला, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात, फिर एक होती है सिफ़ात बारी ताला। ठीक है, यानी जो अल्लाह ताला की जो सिफ़त है। तो असलन अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या है, गफूर है, असलन अल्लाह ताला वदूद है। ठीक है, अब गफूर और वदूद, अच्छा पहले ये बता दें कि गफूर गफरा से है और ये जो है ये मुबालगे का सिगा है। ठीक है, फ़ाऊल के वज़न पे ये मुबालगे का सिगा है, यानी कि बहुत बख्शने वाला। ठीक है, मुबालगा है। और इसी तरह से वदूद कौन है, बहुत मोहब्बत करने वाला। ठीक, अब ये जो बात हो रही थी ना ज़ात बारी ताला और सिफ़ात बारी ताला, तो अल्लाह ताला असलन तो गफूर है ना, लेकिन अल्लाह ताला की जो सिफ़त है, जैसे कि जब्बार है, मुंतक़िम एक है ना, इंतकाम लेने वाला, तो अल्लाह ताला जो है वो मुंतक़िम भी है। क्यों, इस वजह से क्योंकि अल्लाह ताला आदिल है, यानी कि अदल जो है ना, अदल यानी कि इंसाफ करने वाला। ठीक है, तो अल्लाह ताला की जो अदलियत, मतलब अल्लाह ताला जो आदिल हैं, इसकी वजह से फिर एक सिफ़त जो आती है वो क्या आती है कि अल्लाह ताला मुंतक़िम भी है, कि अल्लाह ताला फिर इंतकाम भी लेंगे। क्योंकि देखें, जो जस्टिस है, जो इंसाफ है, वो तो यही तकाज़ा करता है ना कि फिर जिसने ज़्यादती की है उसके साथ भी उसको सज़ा मिले, है ना। तो बात यही है कि अदल का तकाज़ा क्या है, वो ये है कि मुजरिमों को सज़ा मिले, है ना, मज़लूम जो हैं उनकी मदद हो। तो अल्लाह ताला की जो रहमत का तकाज़ा है वो क्या है कि अल्लाह ताला मज़लूमों की मदद करते हैं, और अल्लाह ताला के आदिल होने का तकाज़ा क्या है कि जो मुजरिम हैं उनको अल्लाह ताला सज़ा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो ज़ात की बात हो रही है कि असलन अल्लाह ताला का क्या है, एक वो है कि अल्लाह ताला रब हैं। ठीक है, असलन अल्लाह ताला है ना, रब हैं। जैसे एक हदीस शरीफ है ना, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि पूरी मखलूक जो है वो अल्लाह ताला की अयाल है, यानी फैमिली है, समझ लीजिए। ठीक है, तो बात यही है कि देखें, और ये बेसिकली अक़ीदे के एतबार से ये थोड़ी सी बात बस कर लें और इंशाल्लाह आज ये तफसीर हो जाएगी ख़त्म इंशाल्लाह। तो ये कि देखें, जैसे क्रिश्चियनिटी में है या जो भी है कि गॉड, और उनका फिर क्या होता है कि एक तसव्वुर है कि बस वो मोहब्बत करने वाला है। ठीक है, तो जब मोहब्बत करने वाला है वो है, तो इसलिए फिर कुछ जो चंद सवालात होते हैं ना, उनके जवाब उनको नहीं मिल पाते हैं। फॉर इंस्टेंस, दुनिया भर में जो भी जुल्म हो रहा है, या फिर ये कि कहीं पे सूखा पड़ा है, कहीं पे लोग भूख से मर रहे हैं, कहीं पे प्यास से मर रहे हैं, कहीं पे बीमारी से मर रहे हैं, तो फिर ये बात समझ में नहीं आती कि जब ये कि एक रब है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि उस रब ने अपने कुछ बंदों को इस हाल में छोड़ दिया है ना। तो बात ये है कि जो हम लोग जिस अल्लाह को मानते हैं, देखिए अल्लाह ताला तो वही है, लेकिन अल्लाह ताला को उन सारी सिफ़ात के साथ हम मानते हैं, तो फिर
جو چیزیں ہیں وہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے نا. یہ ہے کہ دیکھیں جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش رہے ہیں. جو بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ذریعے سے اس کے جو بھی اس کی خطائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے یہ کہ اگر کوئی بہت مظلوم ہے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، ہے نا. تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو ایک وہ ہے نا آمن تو وہ ہے نا، دیکھیں اس وقت ذہن سے ہی نکل گئی وہ کہ ایک ہے ایمان مفصل جو ابھی ہے وہ کیا تھا، اور ایمان مجمل آمنتو باللہ کما ہوا اسمائی و جمیع صفاتی. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات ہیں نا، جو اسماء ہیں ان کے ساتھ مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہے تو اس میں تو منتقم بھی آتا ہے، یعنی انتقام لینے والا بھی، جبار بھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ جو ہے نا وہ بہت سخت بہت شدید ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہی چیز کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف غفور ہی ہوتے تو پھر تو سب کو ہی معاف کر دیا، تو پھر وہ جو عدل کی جو صفت ہے وہ کہاں سے پوری ہوتی. پھر یہ کہ جو مظلوم ہے تو وہ تو ہمیشہ کے پھر وہ ویسے ہی رہ جاتے، پھر ان کے لیے کہاں سے انصاف آتا، ہے نا. تو بات یہی ہے کہ جب اس طرح سے جب ظلم و زیادتی ہو رہی ہے یا ہوتی ہے یا اسی طرح سے کچھ اور پریشانی آزمائش آتی ہے تو ایمان والوں کو ایک خوشخبری جو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کیا دے رہے ہیں کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. اب ودود جو ہے، ودود بھی مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے غفور تھا غفرہ سے، ویسے ودود بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ کیا ہے، بہت محبت کرنے والا. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے دیکھیے محب ہوتا ہے محبت کرنے والا. ٹھیک. اور ودود بھی ہے محبت کرنے والا. ٹرانسلیشن میں یعنی ترجمے میں تو وہی مطلب آئے گا، لیکن ودود وہ محبت کرنے والا ہے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بے انتہا محبت کرے، جس کو اگر ویسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو جو بہت پیشن کے ساتھ کرے، مطلب پیشنیٹلی جو محبت کرتا ہے نا، اس کو ودود کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اور بھی تو نام آ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ کے، تو یہاں پہ ودود کیوں آیا ہے. دیکھیے جب کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ نہ کرے جب کوئی خود مظلوم ہوتا ہے، تو اس وقت سب سے پہلی جو ایک چیز ذہن میں آتی ہے، شیطان جو ذہن میں ڈالتا ہے وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ doesn't love me. تو یہاں پہ اس پورے سیناریو میں ایک جو اللہ تعالیٰ اپنا نام لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے، ودود، کہ جو مظلوم ہے نا وہ بھی یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں اس سے، ہے نا. اور یہ بھی محب نہیں، صرف محبت نہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس وقت بھی مطلب جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہی کہ آیات میں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ، ایک ایک اگر اپنا نام بھی لے کے آئے ہیں نا تو اس کی بھی کیا حکمت ہے، اس کی بھی کیا گہرائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھا دیں. کہ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے، غفور الودود. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں. پھر کیا بتایا ہے، ذو العرش المجید. اب دیکھیں کسی نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے. ٹھیک. اب اگر ہم کو پھر بعد میں یہ پتہ چلے کہ وہ جس نے بتایا تھا کہ وہ اتنا ہم کو چاہتا ہے اور بڑی جس کو کہتے ہیں محبت کرتا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ جو ہے نا وہ کوئی بڑے جس کو کہتے ہیں کہ ہائی پروفائل کوئی انسان ہے وہ، تو کتنی خوشی ہوتی ہے اور لگتا ہے ارے یہ تو مطلب جیسے دنیا مل گئی، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یعنی بہت محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا بتائیں، ذو العرش المجید، عرش کا مالک بڑی شان والا ہے. ٹھیک. عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا، تخت والا ہے. مجید کیا ہے، بہت بزرگ، بلند، عظمت والا. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے، یہ کہ یہ جو ذو العرش المجید، جو مجید والا جو عرش ہے یعنی کہ وہ والا ہے، یعنی وہ جو بلند مقام والا جو عرش ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ والا ہے. کیسے بتائیں، جیسے محبت والا ہوتا ہے، کرم والا ہوتا ہے، تو ذو جو ہوتا ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے والا کے لیے. ٹھیک ہے. ذو العرش المجید یعنی عرش المجید والا ہے. ٹھیک ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک وہ بتا دیا کہ ہی از دا ون ہو از پوزیسنگ. ذو جو ہے وہ پوزیسونیس کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے, ذو الجلال والاکرام, ٹھیک ہے, جلال اور اکرام والا ہے. جیسے اسماء الحسنہ میں ہے نا ذو الجلال والاکرام, تو یہ کہ ذو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پوزیشن, کہ جب کوئی صفت اس کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو وہ والا ہے, یعنی کہ پیسے والا جیسے ہم کہتے ہیں نا, تو اس کو کیا کہا جائے گا ذو مالن, مال والا, ٹھیک ہے. تو اور یہ کہ اس کے ساتھ عرش المجید, اور مجید کیا ہے, بہت بزرگ, بلند اور عظمت والا. فعال لما یرید, اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا کہ بہت محبت کرتا ہے تم سے, سب کچھ کرتا ہے, اور وہ یہ کہ ذو العرش المجید بھی ہے, اور کیا ہے, کر گزرنے والا جس کا بھی, ٹھیک ہے, یعنی کہ جس کا بھی وہ ارادہ کر لینا وہ کر گزرتا ہے. فعال یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی ایک بار نہیں, بار 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 وہ کرتا ہے, وہ کر سکتا ہے, اور وہ کرتا رہتا ہے, کوئی بھی اس کو روکنے والا نہیں ہے, وہ جو چاہے وہ کرے, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو سارے ارادے ہیں نا وہ بھی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہی اذن سے ہوتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کا اذن اگر نہ ہو تو ہمارا جو ارادے ہیں نا وہ بھی نہیں ہو سکتے. بتاؤ کیا بنوایا تھا, نام لکھ کے ہیں جو عربی میں ہے نا. تو یہ کہ فعال لما یرید, کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے, بے انتہا محبت کرتا ہے, لیکن کیا ہے, وہ کرتا وہ ہے جو وہ ارادہ کرے, ٹھیک ہے, اور جو اس کا اذن ہوتا ہے بس وہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہ جتنی بھی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے, جو کچھ بھی ہے, لیکن ہم کنڈیشنز نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو پھر ابھی ایسے ہو جاتا, تو پھر اس وقت ایسے کیوں ہو رہا ہے, اچھا تو پھر ان لوگوں کے پھر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے, یا اچھا مجھے ضرورت تو ابھی ہے تو اللہ تعالیٰ ابھی کیوں نہیں دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت بھی کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں, لیکن اس محبت کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ وہ کنڈیشنز لگا دیں کہ ابھی ہی ہونا ہے, یا یہ ہونا ہے, یا کرنا ہے تو وہ اس طرح سے کر دیجئے, یا مجھے دعا ایک الگ چیز ہے, لیکن ایک یہ چیز جو ہوتی ہے نا کہ ہاں یہ ابھی تو ہوا ہے لیکن ابھی کیا فائدہ, اس وقت ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو یہ جو کنڈیشنز والی جو چیز ہے نا یہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. فعال یہ مبالغے کا صیغہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دیکھیے مانگ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے التجا کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ پہ کنڈیشنز ہم لوگ نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے. اب یہ پوری بات کر کے پھر کہاں کیا ہوا, حل اتاک حدیث الجنود, ٹھیک ہے, یعنی کہ کیا آپ کو ان لشکروں کا قصہ معلوم ہوا. اب حدیث جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کسی نئی چیز کو, ٹھیک ہے. اور فرعون اور سمود یہ تو بہت پرانی چیزیں ہیں, اور یہ تو وہ ہیں جو کہ آلریڈی ان لوگوں کو پتہ تھیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا حل اتاک حدیث الجنود. جنود جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے جو آرمی ہوتی ہے اس کو, لیکن آرمی کے لیے جیش اور عسکر بھی استعمال ہوتا ہے, عربی کا ہی لفظ ہے یہ سب. تو جیش یا عسکر جو ہے وہ آرمی ہوتی ہے جس میں کہ سویلینز بھی ہوں, مطلب جیسے والنٹریلی کوئی اس میں شامل ہو گیا کہ نہیں میں ابھی جا رہا ہوں لڑنے کے لیے, وہ. لیکن جند جو ہے نا وہ جو ایک ویل ٹرینڈ آرگنائزڈ آرمی جو ہوتی ہے نا, جو کہ پیڈ آرمی اور ٹرینڈ آرمی جو ہوتی ہے اس کو جنود کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جنود یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مینشن کیا ہے, اس لیے کہ جو عرب تھے ان کے یہاں تو بہرحال یہ جنگ اور یہ سب تو ہوتی رہتی تھی. تو ایک یہ والی جو چیز ہے نا کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ اٹینشن لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, حل اتاک حدیث الجنود, کہ آپ کو پہنچی کس کی, جو لشکروں کی خبر پہنچی. تو اس میں ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ آن ہائی الرٹ ہو جاتے تھے یہ لوگ پھر, یعنی کہ فوراً دھیان سے سنتے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فرعون و ثمود, یعنی فرعون اور سمود کی. اب فرعون اب سورہ فجر میں بھی آئے گا, کیا ہے, ذی الاوتاد, یعنی کہ بہت جس کو کہتے ہیں نا طاقت والا, بڑے لشکروں والا, بڑی اس کی وہ ہے کیا تھی, مطلب یہ کہ لاؤ لشکر والا تھا وہ,
ٹھیک ہے. اور سمود جو تھے تو سمود تو یہ کہ ان کے لیے تو بتایا ہی جاتا ہے کہ وہ تو ان کے تو گھر بھی وہ ایسے بنا لیتے تھے اپنے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی یہ کہ استطاعت دی تھی. تو یہ کہ اور یہ لوگ بھی بڑے قوی طاقتور لوگ تھے اور بہت پاورفل تھے سمود بھی. ٹھیک ہے، یہ پوری ایک قوم تھی. تو اور یہ کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے کیوں مینشن کیے، یہ دونوں جو عربز تھے وہ ان دونوں کو جانتے تھے. سمود کی قوم کے جہاں رہتی تھی تو وہاں سے تو ان عربیوں کا یعنی کہ جو مکہ والے تھے ان کا گزر بھی ہوتا تھا، تو صرف ان کے جو کھنڈر جو بچے تھے نا کھنڈرات، ان کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس قدر طاقت والے لوگ تھے اور کتنے عالیشان بڑے لوگ تھے یہ لوگ، ہے نا. اور اگر ویسے دیکھیں تو فرعون جس نے بڑی بڑی باتیں کی، اور بہرحال یہ کہ دنیا کا سب سے بڑا لشکر اس زمانے کے اعتبار سے وہ تھا، اور ویل ٹرینڈ آرگنائزڈ آرمی اور جو کچھ بھی تھا، ہے نا. تو یہ کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کس سے ختم کیا؟ پانی سے. ٹھیک ہے، پانی سے. اور سمود جو ہے وہ کس سے؟ ایک زور کی آواز. اور کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ کوئی آرمی بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی اللہ تعالیٰ کو، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. کیا ہوا؟ ایک پانی سے، اور ایک کے لیے تو صرف تیز آواز تھی جس سے کہ وہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ختم ہو گئی. ٹھیک. تو بات وہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دھوکہ کھا جاتا ہے اپنے لاؤ لشکر سے، یا جو بھی وہ کہہ لے نا، جو بھی ہمارے پاس اسباب ہیں ان کی وجہ سے، کہ ہمارے پاس یہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں، اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے، اتنی جو بھی ہے بینک بیلنس ہے، اتنی سیونگز ہیں، اور جو بھی ہیں بہترین ڈاکٹرز ہیں، یا جو بھی اسباب ہیں نا، تو اکثر ہم لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں لوٹ کے ہم لوگوں کو ایک چیز بتاتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے نا تو پھر جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب بیکار ہو جاتے ہیں. اور یہ سارے اسباب بھی اس وقت ہی فائدہ دیتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہو، اللہ تعالیٰ کی مشیت ارادہ ہو اس وقت ہی. ٹھیک ہے. فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر جھٹلاتے ہیں بلکہ یہ کافر جھٹلانے میں لگے ہیں. ٹھیک ہے. تکذیب ایک ہوتا ہے کذب ہے نا، اور ایک ہے تکذیب یعنی کہ کسی کو جھٹلانا. ایک ہوتا ہے خود جھوٹ بولنا اور ایک ہوتا ہے کسی کو جھٹلانا. یہ بات پہلے بھی ہو چکی تھی. تو بات یہی ہے کہ یہ جو ہے نا حقیقت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، وہ تکذیب یعنی جھٹلاتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِمْ محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اللہ پیچھے سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو یہ لشکر والے جو ہے نا کیا ہے کہ اپنی طاقت ہے، اپنے گھمنڈ کے، اپنی دولت میں اتنے مگن ہوئے رہتے ہیں، اور مگن ہو کے وہ جھٹلاتے رہتے ہیں مستقل. ٹھیک ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بات جو ہے سمجھانے کے لیے وہ کیا ہے کہ بھاگنے کے لیے ان کو جگہ نہیں ملے گی، کہیں سے بھی ان کو فرار حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے قرآن بڑی عظمت والا. مجید اس سے پہلے بھی ہوا تھا نا، ذو العرش المجید، اور اب یہ ہے قرآن شریف کے لیے بھی وہی آیا. تو ایک جو کنیکشن ہے وہ کیا ہے کہ قرآن شریف بھی وہی عرش سے آیا ہوا ہے، وہ بھی مجید اور یہ بھی مجید. ٹھیک ہے. یہ ہے قرآن بڑی عظمت والا. تو اہل ایمان کے لیے تسلی ہے یہ قرآن. ٹھیک ہے. صبر کا ذریعہ ہے، حوصلہ دینے والا ہے. ایک جس کو کہتے ہیں نا ثابت قدمی کے لیے قرآن جو ہے اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے. اور اس پہ ہمیں دیکھیں اس تفسیر میں ویسے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک حدیث شریف ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 بھاری چیزیں، یعنی کہ تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر یہ فتنے کے حساب سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا کہ وہ ہوگا، تو اس پہ پھر جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پریشان ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 بھاری چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام لو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے لیے کم و بیش مفہوم کے اعتبار سے کہ آسانی ہوگی، یا تم فتنوں سے بچ جاؤ گے. اور وہ کیا ہے؟ ایک قرآن اور ایک میری سنت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ٹھیک ہے. تو قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا بتایا کہ یہ باعظمت ہے. ٹھیک ہے.
اور یہ ہم ایمان والوں کے لیے بہت تسلی والی اور بہت ایک ثابت قدمی والی چیز ہے. صبر جو ہے ایک تسلی، ایک حوصلہ ملتا ہے اس قرآن سے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو قرآن سے تسلی، حوصلہ، ثابت قدمی اور صبر اور ایمان کی حلاوت ہمیں حاصل ہو جائے. آمین. اور فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اصل کتاب جو ہے وہ تو وہی ہے، ہمارے پاس تو اس کا نسخہ ہے نا. اور یہ بات بھی کئی بار پہلے بھی ہو چکی ہے کہ یہ تو ہمارے پاس نسخے ہیں جو موجود ہیں، اصل کتاب جو ہے وہ تو وہاں پہ موجود ہے، یعنی لوح محفوظ میں، لوح محفوظ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ سورہ بروج کی تفسیر ہو گئی. اب انشاءاللہ اگلے ہفتے سے سورہ طارق شروع ہوگی اور وقت بھی ختم ہو گیا ہے. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.